علی جناب مفتی ظہیر منظری صاحب قبلہ وہیں پر تشریف رکھتے شاعر ہندوستان بلبل باغ مدینہ پہ کرے ترنم بھائی جناب شعیب رضا صاحب قبلہ وہیں پر تشریف رکھتے نقیب ہندوستان نقیب اجلاس علی جناب بھائی ارمان رضا صاحب قبلہ میرے محب گرامی صاحب سجادہ علی جناب شمس صاحب قبلہ علی جناب حضرت مولانا وقار صاحب قبلہ علی جناب مولانا عمران رضا صاحب قبلہ مداح خیر الانام حافظ افضال رضا صاحب قبلہ ارباب منبر برادران محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نقابت آپ مولانا ارمان رضا صاحب سے سماعت کر رہے تھے اور بہت اچھی شاعری شعیب رضا صاحب سے آپ نے سماعت کی اور مفتی ظہیر منظری صاحب سے بہت اچھی تقریر پند و نصیحت سے لبریز آپ نے مفصل متنل بیان سماعت کیا۔ کچھ وقت کے لیے کچھ لمحات کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ کو حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہمارے تمہارے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے آقا، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام و عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا اور اللہ بالکل خاموش ہو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولے سبحان اللہ، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میرا امام فرماتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیر گڑھ کے زندہ دل سنی مسلمان بھائیوں کو کہ انہوں نے آج اپنی بستی میں حضور سید دادا میاں کے عرس کو سجایا، رچایا، منایا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو قبول عطا فرمائے، ورنہ آج یہ دیکھا گیا عرس کے نام پر انسان اپنی جیبیں بھر رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ کرا کرتے ہیں جیسے ہی بزرگ کا عرس آتا ہے تو عرس کے نام پر کمائیاں کی جایا کرتی ہے، کوئی اپنا گھر بناتا ہے، کوئی زمینیں خریدتا ہے۔ لیکن ساتھی شیر گڑھ کے زندہ دل مسلمان بھائیوں نے یہ ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ تم عرس کے موقع پر میلہ کرا کرتے ہو، عرس کے موقع پر تم قوالیوں کا انتظام کرتے ہو، قوالہ کو بلاتے ہو، پھر آپس میں مقابلہ کراتے ہو۔ لیکن شیر گڑھ کے زندہ دل مسلمان جب عرس ہویا کرتا ہے، جب عرس کا آغاز ہوتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جایا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور اپنے ذریعے دوسروں کو بھی بچایا کرتے ہیں۔ نہ قوالی کا انتظام کرتے ہیں، نہ قوالہ کو بلایا کرتے ہیں۔ جب بزرگان دین کا عرس آیا کرتا ہے، اللہ کے ولی کا عرس آیا کرتا ہے، بلکہ یہ دنیا کے تمام غلط کاموں سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ جو سنت مصطفیٰ ہے اس کو اپنا لیا کرتے ہیں، جو سنت رسول ہے اس کو بچا لایا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے بھی عرس کیا تھا اور ہم نے بھی عرس منایا ہے، تمہارے ہمارے میں عرس منانے میں ایک فرق ہے، تم نے اس میں ننگا ناچ رکھا تھا اور ہم نے اس میں ننگا ناچ نہیں رکھا، بلکہ مصطفیٰ کو بھی راضی کیا ہے اور اس کے پروردگار کو بھی راضی کیا ہے۔ اور جب بندہ مصطفیٰ کو اور پروردگار کو راضی کرتا ہے تو ولی کا بھی فیضان ملا کرتا ہے، مدینے کے رسول کو بھی فیضان ملا کرتا ہے۔ ہاں بھئی عرس میں یہ لٹیرا پن ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ جو یہ کمیٹی کے لوگ ہیں اپنی جیبیں بھرا کرتے گئے، عرس آنے والا ہے، مہمانوں کو بلایا گیا، پرچی چلا کرتے ہیں تم اتنے کی رسید کٹاؤ، تم اتنے کی کٹاؤ، تم اتنے کی کٹاؤ، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ مقابلہ ہوتا پوری رات 2:30 بجے تک، رات کے 3 بجے تک۔ وہ بوڑھا بھی تمہیں ملے گا کہ جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، وہ بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جایا کرتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے صاحب سجادہ نے ان تمام خرافاتوں سے اپنے بستی والوں کو بچایا اور خود مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کو سجایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بستی والوں کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا اور صاحب سجادہ کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ آج ہم دنیا میں رہ کر کرتے تھے کہ اللہ اکبر ہم نے اپنی زندگی یوں برباد کر دی۔ آج ہماری 60-70 سالہ زندگی ہے، اگر ہم زیادہ جی لیے تو 100 سال کی عمر کو پا گئے، ورنہ 100 سال کی عمر کا بڑھا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کوئی 60 سال میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی 50 سال میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی 40 سال میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی 80 سال میں دنیا چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنی اس 60 سالہ زندگی پر ناز کتنا ہے، 60 سالہ زندگی پر گھمنڈ کتنا ہے، 60 سالہ زندگی پر ہمیں اپنی 4 سالہ زندگی پر اعتماد کتنا ہے۔ ہم کیوں بھول گئے ہیں ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے،
ایک دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ہم کیوں بھول گئے؟ ہمارے آبا و اجداد اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے، ہمارے باپ دادا دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے اسیس و اقارب دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے رشتے دار دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس 60 سالہ زندگی میں ہم نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں؟ اس 60 سالہ زندگی میں ہم نے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے حسنین کا نانا راضی ہو جائے، جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، جس سے پروردگار راضی ہو جائے؟ ہم نے 60 سالہ زندگی میں کبھی کسی سے حسد کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی پر گھمنڈ کیا ہے؟ ہم نے تکبر کیا ہے؟ اگر خاندان زیادہ پاورفل ہو گیا تو اپنے خاندان والوں پر گھمنڈ ہے، اگر دولت مل گئی ہے تو اپنے دولت پر پاور دکھا رہے ہیں، اگر بھائی زیادہ ہے تو اپنے بھائیوں کی طاقت دکھا رہے ہیں، اگر اللہ نے جس میں طاقت رکھی ہے تو اپنی باڈی شادی پر ناز ہے۔ اور بڑی مسلمہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، یہ 60 سالہ یا 80 سالہ زندگی پر تمہیں اتنا کیوں گھمنڈ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور دوبارہ مٹی میں جانا ہے؟ اللہ اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ جب تم دفن ہو جاتے ہو تو سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہاری کالی کوٹھی میں اگر باپ نہ آئے گا، بھائی نہ آئے گا، اگر چاہتے ہو کوئی مدد کے لیے آئے تو دنیا میں ایسا کام کرتے جاؤ جو میرا امام فرماتا ہے، جب قبر میں فرشتے پوچھے بتا تو صحیح یہ آیا کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی ترجمانی میں کہہ دینا انہیں جانا انہیں مالا نہ رکھا ہے سباب للہ رب میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نعتیوں تو میں اپنی رفتار بھی ہلکی کر دوں گا، اس کی سپیڈ بھی کم کروا دوں گا۔ ارے آ رہی تو زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا یار اپنی زندگی میں؟ 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے رہے، تکبر کرتے رہے۔ اگر خاندان زیادہ بڑا ہو گیا تو کسی کو اپنے خاندان والوں پر ناز، بھیڑ مت جانا، ہڈی پسلی توڑ کر برابر کر دیں گے۔ ہمارے خاندان والے کی تو طاقت نہیں جانتا، ہمارا چچا کتنا طاقت فل ہے، ہمارے باپ کا دبدبہ نہیں جانتا۔ وہ صاحب اس دن تجھے احساس ہوگا جب اسرائیل، جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے گا، جب تیری روح کھینچے گا نا، جب تو ادھر چاروں طرف نگاہ ڈالے گا تو سوچے گا کاش تھوڑی سی زندگی مل جاتی اپنے خدا کی میں عبادت کر سکتا۔ آج مؤذن پکار پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح۔ کیا کرتے ہیں صاحب؟ بھئی امام کا کام ہے سمجھانا، سمجھائے گا وہ صاحب، امام کا کام سمجھانا ضرور ہے۔ امام اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تمہیں نصیحت بھی کر رہا ہے اور تمہیں جہنم سے نکالنے کی کوشش کر کے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں کسی کی بات؟ نہیں ماننی ہے، کریں گے وہ جو من میں آئے گا، کریں گے وہ جو دل نے چاہا ہے۔ لاکھ باپ سمجھائے، لاکھ ماں نصیحت کرے بیٹے یہ کام غلط ہے مت کیا کر، نہیں ماننا ہے بابا تمہاری، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، جب تک جوان تھے تم سے ہم ڈرتے رہے، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری کیوں بات مانے؟ وہ صاحب کیا تو بھول گیا ہے تجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن تجھے اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب میرا نبی تجھ سے فرمائے گا میرے امتی بتا کیا لے کر آیا ہے، کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے؟ آج حسد ہمارے پاس ہے، آج بغض و کینہ ہمارے پاس ہے، آج تکبر ہمارے پاس ہے، آج مسلمان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے بلکہ آج مسلمان دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ یہ مسلمان کی حقیقت ہے۔ پڑوسی اچھا کیوں کھا رہا ہے، پڑوسی اچھا لباس کیوں پہن رہا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی، اس کے پاس بنگلے کہاں سے آ گئے، اس نے زمینیں کہاں سے خرید لی، اس کے بچے اچھے
اچھا کیوں لباس پہنتے ہیں، اس کے گھر میں ہمیشہ مسکراہٹ کی لہر کیوں دوڑتی ہے؟ وہ صاحب آج ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، اپنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج مسلمان کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی بلندی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی پاور برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی دولت اسے ہضم نہیں ہے، پھر روتا رہتا ہے۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ اگر مسلمان ترقی کر رہا ہے، تیرا گھر کا تو نہیں لے رہا ہے، تیرا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر تیرا بھائی اتنا پا رہا ہے، بلندی پا رہا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، او میرے مولا، او میرے پروردگار، تو نے میرے بھائی کو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کے صدقے میں مجھے بھی بلندی عطا کر دینا۔ تیرے ہاتھ بات میں نیچے آتے، اللہ تیری دعا پہلے قبول فرما لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن کے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرش مقدس حضرت علامہ مفتی فرزند رضا منظری شاہی قبلہ۔ ہاں آئے ہو کچھ پیغام لے کر جاؤ، یہ نہ ہو بھئی حضرت آئے جلسہ ہوا 2:30 بجے تک 3 بجے تک، اگر میری بات سے ایک آدمی بھی سدھر گیا تو انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم سب کا آنا اور جانا بھی کام آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی خرافاتیں بھری ہیں، ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں صاحب، ہم دوسرے کے دکھ سکھ سے پریشان ہیں۔ کیوں تو پریشان ہے بھائی؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، کما، محنت کر، مزدوری کر، کیوں دوسرے سے تو حسد کرنے پر تلا ہے؟ کیوں دوسرے سے تو جل رہا ہے؟ کیوں تو ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ تو بھول گیا تجھے مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا، نہ دنیا کی دولت لے کر جائے گا جس کے چکر میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے ہو، نا جس کے چکر میں آپس میں بگاڑ پیدا کر کے رکھا ہے تم نے۔ آخر وہ دولت تمہاری دھری کی دھری رہ جائے گی، جب تم جاؤ گے نا تو خالی ہاتھ جاؤ گے اور دنیا والے دیکھیں گے اور یہی کہتے نظر آئیں گے، کاش اگر دنیا میں تو نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا، کاش دنیا میں تم مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنے سینے میں بسا لیتا، تم مصطفیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا۔ اللہ اکبر۔ پھر زمانے والے یہ کہتے، یہ دیکھو کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور جب تو قبر میں پہنچتا اور پہنچنے کے بعد تیرے عزیز و اقارب تیرے اوپر مٹی ڈال کر دفن کر کے واپس چلے آتے، اور جب تو کالی کوٹھی میں گھبراتا اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارتا، اے بابا آجا مدد کے لیے آجا، تو باپ یہ جواب دے گا، اے بیٹے سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ جب تو بھائی کو پکارتا تو بھائی یہ جواب دے گا، اے میرے بھائی سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ جب تو اپنے دوست کو پکارے گا تو دوست یہ جواب دے گا، اے میرے عزیز سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ تو اپنے رشتے دار کو پکارے گا، رشتے دار یہ جواب دیں گے، سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا۔ اب کالی کوٹھے میں جب تو گھبرائے گا تو اس وقت مدد کے لیے پکارے گا، باپ کو پکارے گا، باپ منع کر دے گا، بھائی کو پکارے گا، بھائی منع کر دے گا، عزیز و اقارب کو پکارے گا، رشتے دار منع کر دیں گے، دوست کو پکارے گا تو دوست منع کر دیں گے۔ اب کالی کوٹھی میں جب مردہ گھبرائے گا، کالی کوٹھی میں جب مردہ گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا، ہر ایک منع کرتے چلے جائیں گے، ہر رشتے ناطے ٹوٹتے چلے جائیں گے، ہر عزیز و اقارب دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب کالی کوٹھی میں جب یہ مردہ گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا تو کوئی دنیا دار مدد کرنے نہیں آئے گا، بلکہ آمنہ کا لال آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسنین کا نانا آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں گے، اے غلام سن لے، پیار مجھ سے کر کے آیا ہے، آج حسنین کا نانا تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن کے اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ بدلو یار اپنی سوچ، بدلو اپنے رویے، آخرت کی فکر کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ تمہاری قبر میں تشریف لائے تو اپنی سوچیں بدلو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے ولی حضرت شامینہ
ایک دن لکھنؤ کے کچھ گورنمنٹ کے ملازم حضرت شامینہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے او شامینہ ہم نے سنا ہی کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اب اے بیٹے او بابو ارے میرے نیلے خاموش ہو گیا حضرت شامینہ لکھنؤ کی سرزمین پر گورنمنٹ کے کچھ ملازم آئے اور کہنے لگے شامینہ ہم نے سنا ہی کہ تم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنے چاہنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ ہم نے سنا ہی کہ تمہارے نبی اپنے عاشق کی قبر میں تشریف لاتے ہیں او شامینہ ہمیں یہ بتاؤ نبی کی ذات ایک ہے نبی ایک ہے ہر عاشق کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں او شامینہ یہ بات عقل میں نہ آئی نہ جانے روزانہ ہی کی وقت میں کتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہوں گے کتنے کا انتقال ہوتا ہوگا نہ جانے کتنے قبر میں دفن ہوتے ہوں گے نبی کی ذات ایک ہے او شامینہ تمہارے نبی ہر ایک کی قبر میں کیسے پہنچ سکتے ہیں حضرت شامینہ نے اتنا سنا شامینہ مسکرائے اور جیسی مسکرائے نا گورنمنٹ کے ملازم کہتے ہیں او شامینہ مسکراتے کیوں ہو شامینہ فرماتے ہیں تمہارا سوال ہی ایسا ہے تم پوچھتے ہو کہ نبی ہر ایک کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں اگر یہ کمال غلام دکھا دے تو بتاؤ کیا کرو گے اللہ اکبر جیسے اتنا جملہ کہا ہے وہ پولیس کی گورنمنٹ کے ملازم کہنے لگے گئے او شامینہ بتاؤ تمہارے نبی ہر ایک کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے گئے حضرت شامینہ فرماتے گئے او گورنمنٹ کے ملازموں سنو بتاؤ وہ سامنے کیا دکھ رہا ہے گورنمنٹ کے ملازموں نے کہا تھا او شامینہ سنو ہمیں ایک پیڑ نظر آ رہا ہے شامینہ کہتے بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے گورنمنٹ کے ملازم کہنے لگے او شامینہ وہ تو برگد کا پیڑ ہے حضرت شامینہ کہتے ہیں بتاؤ پتوں پر کیا ہے کہنے لگے او شامینہ پتے ہرے ہیں پتوں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اللہ اکبر جیسی جملہ کہا ہے حضرت شامینہ فرماتے ہیں چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نبی اپنے عاشق کی قبر میں کیسے تشریف لے جائیں گے اپنے ہر عاشق کی قبر میں کیسے تشریف لے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت شامینہ کہتے ہیں ایک نگاہ پھر سے ڈال لو بتاؤ برگد کے پیڑ پر کچھ ہوتے نہیں اللہ اکبر گورنمنٹ کے ملازموں نے کہا تھا وہ شامینہ سنو برگد کے پیڑ پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے شامینہ کہتے ہیں پتے پر کچھ تو نہیں دکھ رہا ہے کہنے لگے پتے پر کچھ نظر نہیں آتا اللہ اکبر حضرت شامینہ نے کہا تھا اب تم اپنی آنکھوں کو بند کرو ادھر گورنمنٹ کے ملازموں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے حضرت شامینہ فرماتے ہیں جب تک میں نہ بولوں اپنی آنکھوں کو مت کھولنا اللہ اکبر جیسی جملہ کہا ہے گورنمنٹ کے ملازموں نے آنکھیں بند کی ہے بند کرنے کے بعد حضرت شامینہ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ہے اے گورنمنٹ کے ملازموں اب اپنی آنکھیں کھولو اللہ اکبر جیسی گورنمنٹ کے ملازموں نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے حضرت شامینہ فرماتے ہیں اب ذرا سامنے دیکھو انہوں نے سامنے دیکھا ہے انہوں نے سامنے دیکھا ہے حضرت شامینہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے کہنے لگے شامینہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں حضرت شامینہ نے کہا تھا اب ذرا پیڑ کی طرف دیکھو اللہ اکبر جیسی گورنمنٹ کے ملازموں نے پیڑ کی طرف دیکھا ہے ہکا بکا رہ گئے حضرت شامینہ بولے بتا تو صحیح اب پیڑ پر کیا دکھ رہا ہے کہنے لگے وہ شامینہ نظروں کے سامنے بھی تم ہو اور پیڑ کے ہر ایک پتے پر تم نظر آ رہے ہو شامینہ نے کہا تھا اب سمجھ گئے ہو جب قرآن کی شان یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ رب العزت سلامت رکھے اس نوجوان کو اور جنہوں نے جواب دیا اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے شامینہ نے فرمایا کہ نبی کی بات کہاں کرتے ہو پہلے غلام سے تو ٹکراؤ سبحان اللہ پہلے غلام کی بارگاہ میں آؤ اللہ اکبر شامینہ فرماتے بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے کہنے لگے شامینہ نظروں کے سامنے بھی تم ہو اور پیڑ کے ہر ایک پتے پر تم ہی نظر آ رہے ہو سبحان اللہ شامینہ بولے جب غلام کا یہ حال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم
تو وہ مصطفیٰ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، اور جب مصطفیٰ قبر میں آئے اور جب مصطفیٰ پوچھیں گے بتاؤ امتی کیا لے کر آیا، کیا جواب دیں گے صاحب؟ یہی کہ ماں باپ سے لڑ کر آئے، کیا کہیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ کیا ریزہ پیش کریں گے کہ بڈھا بڑھیوں کو لات مار کے آئے، بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی کر کے آئے، ماں کا گلا دبا کے؟ کیا جواب دیں گے یار مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ امام صاحب بلاتے رہے مسجد کی طرف، آؤ نماز ادا کر لو، نماز ادا کر لو، نہیں، ہم نے تو اپنی منمانی کی ہے، کیا جواب دیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ صاحب و فکر کرو آخرت کا، مرنا بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا بھی۔ میں بھی کر سکتا ہوں ہنسی مذاق چٹکلے والی تقریر، لیکن نہیں سمجھ میں آتی کہ یار کتنا تمہیں ہنساؤں گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کیا فائدہ پھر تمہارے آنے کا اور میرے بولنے کا؟ اگر کچھ اچھی بات بتا کر چلا گیا، ایک سنبھل گیا، انشاءاللہ دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بدلو اپنے رویے کو، بدلو اپنی سوچ کو، ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ نہیں کہ عبادت پر عبادت کرتے رہے، سجدے پر سجدے لگاتے رہے، حج پر حج کرتے رہے، نماز پر نماز پڑھتے رہے، ماں باپ پر دل توڑتے رہے، تو یاد رکھو کوئی نہ عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی حج قبول ہوگا۔ یہ قبول جب ہوں گے کہ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آج نوجوانوں کو ماں باپ کے تعلق سے کہہ دو تو بڑی مرچیں لگا کرتی ہے، بھئی مفتی صاحب کیا کہہ دیا تم نے، کیوں نصیحت کرتے ہو ماں باپ کے تعلق سے ہمیں؟ اور ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا، ہنر دیا، ان کی ذمہ داری تھی ہمارے بچوں گیا ہم یہی کریں گے۔ وہ صاحب کبھی تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب تم رات کے سناٹے میں پیشاب کر دیتا تھا تو تیری ماں تجھ کو سینے پر رکھ کر سلایا کرتے تھے، جب تو رات کے حصے میں اگر تیری طبیعت دلیل ہو جاتی تو تیرا باپ تجھے اپنے سینے سے لگا کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتا تھا۔ اللہ پر اس نے تیرے خاطر کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، تیرے ماں باپ نے تیری خاطر کتنی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، آج تو جوانی کی دہلیز پر پہنچا ہے، تو نے ماں باپ کو جھڑک دیا ہے، تو نے ماں باپ کو دھکا دے دیا ہے۔ جب تک شادی نہ ہوئی ماں باپ کی قدر کرتا رہا، ماں باپ کی بات مانتا رہا، لیکن جس دن سے تیرا نکاح ہو گیا ہے تو نے ماں باپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، میرے ماں باپ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کس طریقے سے گزر رہے ہیں، میرے باپ نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، میری ماں کے پیٹ میں لقمہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ اللہ ہے نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو اپنے بچپن کے بارے میں سوچ لیتا، یار تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تیری ماں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیرے باپ نے تجھے بولنا سکھایا تھا، تجھے کھانا نہیں آتا تھا، تیری ماں نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تجھے کھانا کھلایا تھا۔ اگر رات کے حصے میں اگر تجھے کوئی گھبراہٹ ہوتی تھی، اگر تجھے چوٹ بھی لگا کرتی تھی، اگر تجھے پریشانی ہوا ہوتی تھی، تیری آنکھ میں بعد میں آنسو آتے تھے، تیری ماں باپ کے آنکھ میں پہلے آنسو آ جاتے تھے، لیکن تو نے کیا جانا، تو یہ کہتا ماں باپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، ماں باپ نے کون سی دولت تیار کی ہے، اللہ پر یہی تو تیرا باپ ہے۔ جب تک تو دین میں محنت کرتا رہا، جو رات کے حصے میں کبھی 3 بجے اٹھ کر مزدوری پر گیا ہے، جو کبھی 4 بجے اٹھ کر مزدوری پر گیا ہے، رات کے سناٹے میں سردیوں کے موسم میں تو لحاظ کا مزہ لیتا رہا، لیکن تیرا باپ پورا کی دوسروں کی بات سنتا رہا، دوسروں کی گالیاں برداشت کرتا رہا، دوسروں کی میرے چپت برداشت کیے تھے، پھر تو یہ سوال اٹھا کر تو کہتا ہے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، ماں باپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے۔ اے صاحب سن لے، یہ ماں باپ کو کہنا ہے جس دن یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اس دن احساس ہوگا کہ میرے ماں باپ نہیں تھے، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، جب تو ماں کہہ کر پکارے گا لیکن تجھے ماں کی ممتا نظر نہیں آئے گی، جب باپ کو پکارے گا تو باپ کا پیار نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج ماں باپ زندہ ہو تو انہیں علیحدہ مت کر، مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگایا ہے بابا اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرزند رضا منظری سائی کیولا، ماشاءاللہ۔ ہاں صاحب ہم یہی کرتے ہیں،
جب تک شادی نہیں ہوئی ماں ہمارے ہیں باپ ہمارے ہیں، اب شادی ہو گئی نہ باپ ہمارے نہ ماں ہماری ہے، کیوں صاحب ایسا برتاؤ کیوں ماں باپ کی قدر تمہیں نہیں ہے؟ اس دن پچھتاؤ گے کہ جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے، کوئی مصیبت آئے گی نا۔ اگر آج تم گھر سے نکلتے ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچ جاتے ہو، یہ مت سمجھو تمہاری قسمت اتنی اچھی ہے، بلکہ تیرے ماں باپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، تبھی تو بچا ہوا ہے، ورنہ انسان سے ٹھوکر لگتی انسان مر جایا کرتا ہے۔ تیرا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تو نہیں مرا، وجہ کیا کہ تیری ماں مصلی بچھا کر تیرے پیچھے دعا کر رہی تھی، مولا میرے بیٹے کی حفاظت فرما دے گا۔ آج تو نے انہی کو رلایا، آج تو نے انہی کو تڑپایا ہے، اللہ پر ایک ایک پیسے کے لیے تو نے انہیں تڑپا دیا۔ انہوں نے تو اپنی زندگی یوں گزار دی کہ اگر پیر میں ٹوٹی چپل ہے تو اسے بھی ٹکپا ٹکپا کر پہن رہے، لیکن کبھی نئی نئی خریدی ہے۔ لیکن تو نے جب بھی فرمائش ظاہر کی بابا مجھے لباس کی ضرورت ہے، او بابا مجھے جوتے کی ضرورت ہے، تو تیرے ماں باپ نے تیری فرمائش کا گلا نہیں گھوٹا، بلکہ چاہے اس نے قرضہ لیا، دوسرے کی مزدوری کی، چاہے اس نے کسی سے ادھار لیا ہے، چاہے اس نے دوسرے کے چپت کیوں نہ کھائے ہو، چاہے دوسرے کی گالی برداشت کیوں نہ کی ہو، اگر تو نے صبح سوال کیا تھا تیرے باپ نے شام ہونے سے پہلے تیرے باپ نے سامنے چیز لا کر حاضر کر دی۔ کیوں نہیں سمجھتے یار ماں باپ کو؟ کیوں دھکا مارتے ہو؟ بوڑھے ہو گئے، اب نہیں ضرورت ان کی، یہ رات بھر کھکارتے تھے، کھانستے، نیند نہیں آتی، اور جب تو رات کے حصے میں رویا کرتا تھا تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تیری ماں سمجھ جاتی تھی میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ کیوں تم نے ماں باپ کے درمیان جدائی پیدا کر دی؟ بس عورت ہی سب کچھ ہے، ہاں ضرورت ہے عورت کی، پیار کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو، لیکن اس سے پہلے اپنے ماں باپ سے تم پیار، اس سے پہلے اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ پھر کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اگر ماں باپ سے پیار نہیں ہے، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی اگر ماں باپ سے تمہیں محبت نہیں ہے، ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ ہو پر صاحب اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی فکر کرو، تم کیا جانو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اگر بندہ مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھے گا تو پروردگار عالم ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی نے عرض کیا سرکار اگر اپنے ماں باپ کو 2 مرتبہ دیکھے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ میرے صحابہ سنو، اگر بندہ جتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے گا پروردگار عالم اتنی مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہو پر میرے نبی کا طریقہ دیکھو، اللہ ہو پر میرے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ماں باپ کی محبت پہلے ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو مدینے کا آقا تم سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ راضی ہو جائے تو پہلے ماں باپ سے پیار کرنا ہوگا، تمہیں ماں باپ سے محبت کرنی ہوگی، ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا، اور جب ماں باپ راضی ہوں گے تو آمنہ کا لال بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جب مصطفیٰ راضی ہوں گے تو پروردگار بھی راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو تیرا گھر بھی بڑا ہوا تھا بڑھتا بھی نظر آئے گا، اور ماں باپ سے کہہ دے گا وہ بابا ہاتھ اٹھا دے، ادھر باپ ہاتھ اٹھائے گا، ادھر اللہ تیرے کام کو آسانی عطا فرما دے گا۔ قدر کریں یار ماں باپ، فکر کریں اپنے ماں باپ، اپنی سوچ بدلیں جو ہم نے غلاظت اپنے ذہن میں بسا کے رکھی ہے۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہیں، تم بھی تو یار اپنے ماں باپ کے بچے، تمہیں جس طریقے سے اپنے بچوں سے پیار ہے اسی ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہے۔ یہ مت دیکھو یار وہ بوڑھے ہو چکے چہروں میں ان کے سمٹے پڑ گئے، جانتے ہو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں اللہ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ کوئی کام نہ بنتا ہو جاؤ ماں باپ کے بارگاہ میں، اگر کام پینڈنگ پڑا ہو، اگر کوئی ایسا مرحلہ تمہارے سامنے درپیش ہو کہ تم ہر طرف سے مایوس ہو گئے، کوئی تمہارا حامی و ناصر مددگار نظر نہیں آتا، اپنے اداس چہرے کو لے کر اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ، اپنے
باپ کے سامنے اپنا دکھڑا بیان تو کر. ادھر تو رو رو کر دکھڑا بیان کرے گا، ادھر تیری ماں مصلی بچھا کر تیرے حق میں دعا فرماتی نظر آئے. ادھر تو باپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر، ادھر تیرا باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے نظر آئے گا. اور باپ ماں باپ یہی کہیں گے مولا میری عمر بھی میرے بیٹے کو عطا فرما دینا. مولا اب ہمیں نہیں جینا. اور جس ماں باپ کے سامنے اس کے بچے روئے نا تو ماں باپ کا دل ویسے ہی ٹوٹ جایا کرتا ہے. ماں باپ اپنی پریشانی برداشت کر سکتے ہیں، اپنا زخم چھپا سکتے ہیں، لیکن بچوں کا درد ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے اللہ اکبر، کوئی نہ اس رشتے کو پہچان سکتا ہے نہ جان سکتا ہے. جو دل سے مانے وہی سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ کیا کہتا ہے. ماں باپ کو ہماری دولت کی ضرورت نہیں، انہیں لباس کی ضرورت نہیں، بس تو وہ یہ چاہتے میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، میرا بیٹا مسکراتا رہے گا، ہم لوگوں کا دل باغ باغ ہوتا چلا جائے. یہ ماں باپ کی کوششیں ہوتی ہیں ساتھ، یہ ان کی سوچ ہے. نہیں جانتے حضرت علقمہ عبادت بھی کیا کرتے، نمازیں بھی پڑھا کرتے، جہاد بھی کیے، غزوات میں بھی شامل ہوئے، روزے بھی رکھتے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے، نبی سے بڑا عشق کرتے. جب آخری وقت آیا نا تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. نمازیں بھی پڑھی گئے، حج بھی کیے گئے، مصطفیٰ نے حکم فرمایا جہاد کرنا ہے، گئے دشمنوں سے جہاد کی گئے، تلواریں چلائی گئے، لیکن آخری وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. آخری وقت زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے. بڑی کوشش کی کہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، قفص انصری سے روح پرواز ہو جائے، لیکن مولا کی مرضی ایسی. اللہ اکبر. ایک دن وہ آیا ہے، اپنی شریک حیات کو قریب بلایا اور بلا کر کہا میری بیگم جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جانا اور سرکار سے کہنا سرکار ایک آپ کا ایسا دیوانہ ہے جو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا عشق ہے اسے. سرکار اس نے غزوات میں بھی شرکت فرمائی ہے، اس نے جنگ بھی کی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اس نے حج بھی کیے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آخری وقت ہے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. جیسی اتنی بات کہی اللہ اکبر، بیگم توڑی گئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں. میرے سرکار فرماتے ہیں خاتون بتا کیسے آنا ہوا. خاتون کہنے لگی سرکار ایک آپ کا ایسا دیوانہ ہے جو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت ہے اسے، لیکن یا رسول اللہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. جیسے یہ جملہ کہا مصطفیٰ فرماتے پتا وہ کرتا کیا ہے. کہنے لگا سرکار آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت ہے آپ سے. اللہ اکبر. جیسے یہ جملہ کہا کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ خاتون تو چل مصطفیٰ تیرے پیچھے آتے ہیں. اللہ اکبر. میرے سرکار نے اپنے دیوانوں کو لیا ہے، حضرت بلال کو ساتھ میں لیا ہے. اب میرے نبی چلے گئے، جیسے چلتے چلتے اس خاتون کا دروازہ نظر آیا. مصطفیٰ جان رحمت خاتون کے دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے آنے والا کون ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں وہ خاتون سن آنے والا آخری پیغمبر آیا ہے. اللہ اکبر. خاتون نے دروازہ کھولا ہے. میرے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ اس خاتون کے گھر گئے گئے، اپنے دیوانے کے قریب پہنچے گئے. میرے سرکار نے کافوری سے زیادہ ٹھنڈک والا ہاتھ اپنے دیوانے کی پیشانی پر رکھا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں چل پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. جیسے یہ جملہ کہا ہے دیوانہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زبان پلٹ نہیں رہی ہے، زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ خاتون بتا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہے. خاتون کہنے لگی ہاں سرکار اس کی ماں زندہ ہے، باپ تو زندہ نہیں ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جا اس کی ماں کو بلا کر لا. اللہ اکبر. خاتون گئی ہے اور زیفہ سے کہا ہے او زیفہ چل تجھے مصطفیٰ جان رحمت نے یاد کیا ہے، تجھے آخری نبی نے بلایا ہے، تجھے حسنین کے بابا نے حسنین کے نانا نے یاد کیا ہے. اللہ اکبر. زیفہ نے اتنا سنا ہے، زیفہ لاٹھی کے سہارے چلتی آئی ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے زیفہ بتا تو صحیح یہ سامنے جو لیتا ہے تیرا اس کا کیا رشتہ ہے. زیفہ کہنے لگی سرکار یہ میرا بیٹا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا تیرے بیٹے کا طریقہ کیا ہے. تو زیفہ نے جیسے اتنی
بات کہی ہے۔ اللہ اکبر زیفہ نے سنا ہے، عرض کرنے لگی سرکار میرا بیٹا نمازی بھی ہے، میرا بیٹا دین کا غازی بھی ہے، میرا بیٹا عبادت گزار بھی ہے، میرا بیٹا صراط مستقیم پر چلتا ہے، میرا بیٹا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ سے بڑا عشق ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے زیفہ سن لے، میں تیرے بیٹے کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھتا، ذرا اتنا تو بتا دے تیرے بیٹے کا معاملہ تیرے ساتھ کیسا رہا، تیرے بیٹے کا طریقہ تیرے ساتھ کیسا رہا۔ اللہ اکبر، جیسی اتنی بات نہیں ہے زیفہ کی آنکھیں برسی ہے، زیفہ نے رونا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت سامنے کھڑے ہیں، آخری پیغمبر ارشاد فرماتا ہے اے زیفہ بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ زیفہ عرض کرتی ہے سرکار جو یہ سامنے لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے، اپنے خون سے سینچا ہے سرکار، میں نے ہر درد کو برداشت کیا تھا سرکار۔ جب اس کی ولادت ہوئی مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی سرکار، میں بڑا اس سے پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی سرکار۔ ایک دن وہ بھی آیا تو اس کا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، یا رسول اللہ میں اس کی پرورش کرتی رہی، میں اس کو پالتی رہی، میں اس کو جوانی کی دہلیز پر چلاتی رہی سرکار، میں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہے سرکار، میں خود بھولتی رہی ہوں، میں نے اس کو کھلایا ہے، خود پیاسی رہی ہوں، میں نے اس کو پلایا ہے سرکار، میں نے اپنے لیے کسی لباس کا انتظام نہ کیا تھا، اس کے لیے ایک سے اچھے لباس کا انتظام کیا، لیکن سرکار جیسے یہ جوان ہوا مجھے اس کی شادی کی فکر ہوئی، میں نے اس کا رشتہ لگایا تھا سرکار، جیسے اس کی شادی ہوئی یہ کچھ دنوں تک مجھ سے محبت کرتا رہا، کچھ دنوں تک مجھ سے پیار کرتا رہا، کچھ دنوں تک مجھ سے عشق رکھتا رہا، کچھ دنوں تک مجھ سے عشق کرتا رہا، لیکن یا رسول اللہ ایک دن وہ ہو گیا کہ اس نے مجھ سے کنارہ کشی کر دی، یا رسول اللہ ایک دن یہ مجھ سے الگ ہو گیا سرکار، اس لیے میری طرف توجہ نہ تھی کہ میری ماں نے کھایا یا نہیں کھایا، میری ماں نے پیا ہے یا نہیں پیا سرکار، یہ اپنی بیوی کی محبت میں اس طریقے سے گم ہو گیا، اسے اپنی ماں کی فکر نہ ہوئی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے زیفہ کیا اس نے تیرے بیٹے نے تیرے دل کو توڑا ہے، تیرے دل کو دکھ پہنچایا ہے؟ زیفہ رو کر کہتی ہے سرکار میرے بیٹے نے میرے دل کو توڑا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کو معاف فرما دے تاکہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لیکن زیفہ کہتی سرکار میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بلال اعلان کرتا لکڑیاں اکٹھا کی جائے، اور جب لکڑیوں کا کٹھر تیار ہو جائے تو مجھ کو خبر کر دی جائے۔ اللہ اکبر، بلال نے اعلان کیا ہے لکڑیاں اکٹھا کی گئی ہے، اور جیسی کٹھر تیار ہو گیا ہے بلال مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لکڑیوں کا کٹھر تیار ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے بیٹے کو اٹھایا جائے اور لکڑیوں کے کٹھر میں آگ لگا دی جائے۔ اللہ اکبر، جیسی زیفہ نے اتنا سنا ہے چیخ کر رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے گا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس دنیا کی سزا ہے، آخرت میں جہنم میں چلنا پڑے گا، یا تو تو اپنے بیٹے کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں نے رو کر کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں اور صحابہ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا ہے۔ ادھر بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے اس کی ماں نے معافی کا پروانہ دیا ہے آپ کے دیوانے کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ جیسے یا رسول اللہ اس کی ماں نے اسے معاف کیا گیا، آپ کے دیوانے کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ ماں باپ ناراض ہو تو آخری وقت میں کلمہ ادا نہیں ہوتا زبان سے، پھر تم نے کیسے سمجھ لیا ماں باپ کو رلا کر تمہیں جنت مل جائے گی، ماں باپ کو تڑپا کر تمہیں جنت ملے گی، مصطفیٰ تمہاری شفاعت فرمائیں گے، کیسے تم نے سمجھ لیا؟ صاحب ماں باپ کو رلانے کی ضرورت نہیں، قدر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان سے پیار کرو، یہ وہ نعمت ہے اللہ اکبر، جس دن بچھڑ جائیں گے اس دن احساس ہوتا ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے۔ آج ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، آج ہے تو قدر نہیں ہے ان کی، بدلو اپنے رویے کو، بیوی سے بھی پیار کرو لیکن اس سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ سے تم پیار کرو، اس لیے کہ انہوں نے تجھے پال کر اتنا بڑا کیا، یہ نہیں صرف بیوی کی محبت میں گم ہو گئے، ماں باپ کی طرف پلٹے نہیں۔
تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تیری برباد ہوتی جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ، جب کوئی بندہ اگر پریشانی کے حال میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اور ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے، اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ کام نہ بنتا ہو جاؤ یار ماں باپ کی بارگاہ میں، مولویوں کے پاس دوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، تعویذ لے لوں گنڈا لے لوں، سب سے بڑا تعویذ تیرے ماں باپ ہے، سب سے بڑا گنڈا تیرے ماں باپ ہے۔ ماں باپ ناراض ہو گئے تو مولوی کا تعویذ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اگر ماں باپ کے دل کو تڑپا دیا مولوی کا گنڈا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ اسی وقت ملے گا کہ جب تیرے ماں باپ کے چہرے پر تیرے واسطے مسکراہٹ پیدا ہو، اسی وقت فائدہ مل سکتا تھا۔ اور چاہتے ہو سرکار کی شفاعت نصیب، چاہتے ہو مصطفیٰ قبر میں آئے، حشر میں مصطفیٰ جانے رحمت حوض کوثر پلائے، ایسے تھوڑی مصطفیٰ پلائیں گے۔ صاحبو اپنی دنیا بدلو، اپنی سوچ بدلو اور آخرت کی فکر کرو۔ میرے سرکار نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے گئے، میرے سرکار نے 3 دن بھوکے رہے گئے، مصطفیٰ جانے رحمت 4 دن پیاسے رہے گئے، تب کہیں جا کر اسلام ہمارے پاس آیا ہے۔ لیکن آج ہم نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم نے تو یہ سمجھا اسلام ہمارے گھر کی کھیتی ہے۔ اگر مولوی نے تمہارے خلاف کوئی بات کہہ دی، تب مسجد کا امام تمہاری نظروں میں دشمن ہو گیا ہے، تم نے یہ کہہ دیا ہے اے امام صاحب تم نے ہمارے خلاف کیوں بات کی ہے، تم نے ڈی جے کے خلاف کیوں تقریر کی ہے۔ اللہ اکبر، اگر امام نے کالیوں کے خلاف تقریر کر دی، تمہاری نظروں میں سب سے بڑا گناہگار امام ہو گیا ہے۔ اگر امام نے سود بیاج کے اوپر تقریر کر دی تو تمہاری نظروں میں سب سے بڑا خطا کار امام ہو چکا ہے۔ اگر امام نے ماں باپ کی فضیلت پر تقریر کر دی تو سب سے تمہاری نظروں میں سب سے بڑا گناہگار امام ہو گیا ہے۔ وہ صاحب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تیرے مسجد کا امام ہے جو تجھے 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، یہ تجھے وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ میرے سرکار نے اپنے صحابہ کو دکھایا تھا۔ یہ امام مسجد کا تجھے وہ راستہ بتا رہا ہے کہ جو راستہ میرے سرکار نے اپنے نواسوں کو بتایا تھا، وہ امام میرے مسجد کا تجھے وہ راستہ بتا رہا ہے کہ جو راستہ میرے غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بتایا ہے، وہ تیرے مسجد کا امام ہے، تجھے وہ راستہ بتا رہا ہے کہ جو راستہ خواجہ غریب نواز نے اپنے غلاموں کو بتایا تھا، میرے یہی تیری مسجد کا امام ہے جو تجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ وہ راستہ بتا رہا ہے کہ جو راستہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے غلاموں کو بتایا تھا اور میرے رضا نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا، اور میرے امام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا تجھ سے جنت سے کیا مطلب آپ ہی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ۔ ہاں طریقے اپناؤ یار، اپنے امام کی بات مانو اور مسجد میں زیادہ تر دیا کرو۔ آپ کو یہ بھی طریقے بتاؤں، آج لوگوں کے طریقے یہ ہوتے ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے تو 1 روپیہ گلک میں ڈالتے گئے، جمعے کا دن آیا تو سکہ ڈھونڈ کے لے گئے، لوہے کا ڈبہ ہے اوپر سے ڈالا، نیچے سے کھنک کی آواز ہے تاکہ پڑوسی کو معلوم چل جائے ہم نے 1 کا دیا۔ ارے کتنا بڑا زمیندار ہے، 1 کا دیا۔ اس سے زیادہ تو ہفتے میں گٹکے بیڑی سگریٹ پی جایا کرتا ہے۔ اگر مہمان آ جائے اللہ ہو پر 3 دن تیرے گھر کھانا کھا لے تو 2-3 ہزار کا بل بن جائے گا۔ اگر زیادہ خاص آ گئے، اگر انہوں نے ہوٹلوں کی فرمائش کر دی تو 10,000 کا بل بن جائے گا۔ لیکن جیسی جمعے کا دن آتا ہے تو کہتا ہے وہ بیگم کوئی سکہ کھلا ہوا ہو دے، مسجد میں ڈال کر آنا ہے گلک میں۔ وہ صاحب تو فقیر ہو چکا ہے یا غریب ہو چکا ہے یا مسکین ہو چکا ہے، آپ کو اپنی غریبی مسجد میں دکھاتا ہے، شادی کے وقت تجھے اپنی غریبی یاد نہیں آتی ہے، ڈیجے بجاتے وقت تجھے اپنی غریبی نہیں یاد آتی ہے۔ جب تو شادی کرتا ہے، طرح طرح کے آئٹم کا انتظام کرتا ہے، طرح طرح کے تو اللہ پر لباس کا انتظام کرتا ہے، طرح طرح کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس
وقت تجھے اپنی غریبی نہیں یاد آتی ہے، جیسی مسجد کا دروازہ دکھتا ہے اپنی غریبی یاد آیا جایا کرتی ہے، لیکن یاد رکھ صاحب یہ خدا کا گھر ہے، یہاں دینے سے کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو میری راہ میں ایک قربان کرے گا، پروردگار ایک کے بدلے میں تجھے 100 عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دے، اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں تجھے 60 عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤں کیسے اللہ 60 دیتا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، ذرا تڑپ کے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اگر آج کی عورت ہوتی تو شوہر کا کھوپڑا ضرور پھٹ جاتا، کھوپڑے پر وہ کلہاڑی چلتی، شوہر آدھا آدھا پھٹ جاتا اگر 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلا۔ لیکن فاطمہ کا صبر دیکھو، نبی کی پیاری بیٹی جس کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں فاطمہ سے بڑا پیار کرتا ہوں اور فاطمہ مجھ سے بڑی محبت کرتی۔ اور باپ بیٹی کی محبت بھی دیکھو، اللہ اکبر۔ جب میرے سرکار فاطمہ کے گھر آتے تھے نا تو حضرت سیدہ فاطمہ اپنے باپ کی ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، جہاں فاطمہ بیٹھتی وہیں مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب فاطمہ اپنے بابا کے گھر آیا کرتی تو میرے سرکار کا طریقہ دیکھو، سبحان اللہ۔ میرے سرکار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اس جگہ بیٹھایا کرتے کہ جہاں میرے سرکار خود بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی سیدہ فاطمہ کے اللہ اکبر 3 دن ہو گئے چولہا نہیں چلا۔ ایک دن حضرت علی سے کہنے لگی، او میرے سرتاج مشکل کشا، 3 دن سے چولہا نہیں چلا ہے، حسنین کریمین میں گئے، آپ بھی بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں گیا ہے۔ او میرے سرتاج سنو، ایک وہ چادر ہے جو میرے باپ نے ودائی کرتے وقت مجھے دی تھی، جس میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے، اللہ اکبر، جس میں 16 پیبند کپڑے کے تھے، 1 پیبند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اگر آج باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتے وقت ایسی چادر دے دے جس میں پیبند لگا ہے تو پہلے تو ماں لڑ جائے گی، باپ لڑ جائے گا، بھائی لڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، تم ہماری بہن کو دیکھ کیا رہے ہو؟ پیبند لگی ہوئی چادر، سسرال والے الگ سے لڑ جائیں گے، میرا جس کے ساتھ نکاح ہوا اسے تم نے دیا کیا ہے؟ لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر، سیدہ فرماتی گئے، او میرے سرتاج سنو، 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، او میرے سرتاج بچے بھی بھوکے ہیں، ایسا کرو سرکار میرے پاس میں ایک چادر رکھی ہے جو میرے بابا مصطفیٰ نے مجھے ودائی کے وقت عطا کی ہے، جس میں 17 پیبند لگے ہیں، 1 پیبند چمڑے کا ہے، 1 پیبند چمڑے کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا کے حوالے سیدہ فاطمہ الزہرا نے چادر کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جیسی چادر کی ہے، اور کہا کہ جاؤ بازار میں فروخت کر دینا، جتنے کے پیچھے کچھ سامان خرید لینا تاکہ گھر کا شام کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا چلے ہیں، چلنے کے بعد حضرت علی شیر خدا نے بازار میں اس چادر کو بیچا ہے تو بازار میں وہ چادر 6 درہم میں بکی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی شیر خدا نے 6 درہم میں چادر کو بیچا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی نظروں کے سامنے ایک سامنے فقیر بیٹھا تھا، فقیر کہنے لگا ہے، وہ علی شیر خدا سنا، 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، وہ علی میں تمہیں مصطفیٰ پروردگار کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کچھ عطا کرو تاکہ میں کچھ رزق کا انتظام کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ علی شیر خدا نے جو 6 درہم کی چادر بیچی ہے، علی شیر خدا نے 6 درہم اٹھا کر اس مانگنے والے کو عطا کر دیا ہے۔ اب علی اپنے گھر کی طرف پلٹے ہیں، اب راستے میں اونٹ بیچنے والا نظر آیا ہے، اونٹ بیچنے والے نے آواز دی ہے، وہ علی شیر خدا سنو کہاں جا رہے گا؟ علی پلٹ کر آئے ہیں، فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ آنے والے نے کہا تھا، وہ علی شیر خدا سنو، کہ میں اپنا اونٹ بیچ رہا ہوں، کیا میرا اونٹ خریدو گے؟ علی نے جواب دیا، میرے پاس رقم نہیں ہے، میرے پاس دینار نہیں ہے، میرے پاس درہم نہیں ہے، میں تمہارا اونٹ نہیں خرید سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیچنے والے نے کہا تھا، وہ علی نقد پیسے مت دینا، جاؤ ادھار پر لے کر چلا جا۔ علی نے فرمایا بتا
بتا تو صحیح اس کو کتنے درہم میں بیچو گے؟ اونٹ بیچنے والے نے کہا تھا وہ علی میں اس کو 100 درہم میں بیچوں گا. علی شیر خدا نے 100 درہم میں اونٹ خریدا ہے. اب علی آگے اور چلے گئے. راستے میں خریدار نظر آیا ہے. ذرا تڑپ کے بولے سبحان اللہ. راستے میں خریدار نظر آیا ہے. علی شیر خدا سے کہنے لگا ہے وہ علی کا اونٹ بیچتے ہو؟ علی نے کہا اونٹ بیچوں گا. اللہ پر خریدار نے کہا تھا وہ علی بتاؤ کتنے کا اونٹ بیچے تھے؟ علی نے جواب دیا تھا میں نے اس کو 100 درہم میں خریدا ہے. جو اس سے اوپر سمجھو آپ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اس خریدار نے اونٹ لیا ہے اور اونٹ لینے کے بعد کہا ہے وہ علی اگر تم نے 100 درہم میں خریدا ہے میں تم سے 160 درہم میں خریدتا ہوں. میں تم سے 160 درہم میں خریدتا ہوں. اللہ اکبر. علی شیر خدا نے 160 درہم میں اونٹ بیچا ہے. اب علی فوراً ادھر پلٹے گئے جہاں سے علی نے اونٹ خریدا تھا. علی جیسے پلٹے گئے علی نے اس کی طرف پلٹے گئے. علی نے اس کو پایا ہے وہ 100 درہم اس کے حوالے کیے ہیں. اب علی کے پاس 60 درہم بچے ہیں. اب علی آگے چلے گئے. چلنے کے بعد بازار میں پہنچے ہیں. علی نے سامان خریدا ہے. علی نے مال و متا لیا ہے. اللہ اکبر. علی نے لاشن خریدا ہے اور خریدنے کے بعد علی شیر خدا گھر آئے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں علی شیر خدا نے وہ درہم رکھے گئے اور سامان رکھا ہے. سیدہ کہتی ہے علی یہ تو بتاؤ میری چادر اتنی قیمت کی نہیں تھی تم سامان بھی خرید لائے ہو اور درہم بھی بچا کر لائے ہو. علی ماجرا کیا ہے. سیدہ جانتی ہے علی کی ساتھ کے ساتھ ہے کہ علی بھوکا رہنا پسند کرے گا لیکن حرام کا لقمہ لینا پسند نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جیسے سیدہ فاطمہ نے اتنی بات کہی ہے علی لوگ کر کہتے ہیں سیدہ سنو میں نے تمہاری چادر بازار میں بیچی ہے. تمہاری چادر 6 درہم میں بکی تھی. راستے میں ایک فقیر مل گیا ہے. تمہارے بابا کا سوال پیش کیا ہے. تمہارے بابا کا وسیلہ دیا ہے. میں نے 6 درہم اٹھا کے اس کے حوالے کر دیے ہیں. سیدہ فرماتی ہے وہ علی بتاؤ کہ آگے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جیسے جملہ کہا ہے علی شیر خدا کہتے ہیں سیدہ میں گھر کی طرف آ رہا تھا. راستے میں ایک اونٹ بیچنے والا ملا ہے. اس نے مجھے 100 درہم میں اونٹ بیچا ہے. میں نے اسے رقم نہ دی تھی. میں نے اونٹ ادھار خریدا تھا. لیکن سیدہ سنو میں اور آگے بڑھا تھا تو ایک اونٹ کا خریدار نظر آیا تھا. میں نے اس کو اونٹ بیچا ہے. اس نے 160 درہم میں اونٹ خریدا ہے. میں فوراً پیچھے پلٹا تھا. میں نے پلٹنے کے بعد جس سے میں نے اونٹ خریدا ہے 100 درہم میں نے اس کے حوالے کیے گئے اور 60 درہم بچے گئے. میں نے سامان لیا ہے اور گھر لے کر آ گیا ہوں. سیدہ فاطمہ کہتی ہے وہ میرے سردار آج قرآن کی بات ثابت ہو گئی. علی نے کہا تھا وہ فاطمہ کون سی بات ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا وہ علی سنو علی سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ ایک کے بدلے میں 6 کا انتظام فرماتا. ہر ایک تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عرس مقدس. بہت اچھا حضرت. فاطمہ کہتی ہے ولی سنو آج قرآن کی بات ثابت ہو گئی. جو خدا کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں 10 کا انتظام فرماتا ہے. علی تم نے 6 خرچ کیے تھے اللہ رب العزت نے 60 کا انتظام کر دیا. اگر مسجد میں جاؤ تو نہیں ایک کا ڈالے نہیں زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق. وہ خدا کا گھر ہے یار. وہ خدا کا گھر ہے. وہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے. ہمارے گھر میں پتھر بھی لگا ہوگا ٹنکی بھی فٹ ہوں گی ٹائلیں بھی لگی ہوں گی ماربل بھی بچھا ہوگا. اور اللہ کا گھر اللہ اکبر نہ اس میں ٹائلیں لگی ہوئی ہے نہ پتھر لگا ہوا ہے نہ ٹنکیوں کا انتظام ہے. پھر یاد رکھو یہاں تک لکھا گیا ہے اگر اللہ کا گھر ویران رہا ہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. کامیابی چاہتے ہو پہلے اللہ کے گھر کی بات کرو. اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. بدلو یار اپنی سوچو. یہ نہیں بس ہمارا گھر بہتر ہونا چاہیے ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے. صاحب خدا کا گھر پہلے بہتر کرو. اس کی ڈیکوریشن اچھی کرو. اتنا بڑا گاؤں ہے ہر آدمی کیا 100 روپے جمعے میں نہیں دے سکتا. جو مسجد اللہ اکبر جو اس کا کام ہونے کو ہے وہ کام پورا ہو جائے. نہیں ہم ڈالیں گے ایک کا کیا اپنی ذمہ داری دکھاتے ہو. یاد رکھو شریعت میں مالدار وہ ہے جو نیک کام میں جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے. شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ ہے. دنیا والے مالدار اسے سمجھتے ہیں جس کے بعد ناجائز و حرام کہا گیا ہو.
یہ تمہاری سوچ ہے، لیکن شریعت نے فیصلہ دے دیا ہے، ارے مالدار وہ ہے جو اپنے پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرے تو دنیا میں بھی مالدار ہے اور آخرت میں مصطفیٰ کی شفاعت کا امیدوار ہے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ خدا کی راہ میں دو اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، پہلے زمانے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان نمازیں کم پڑھا کرتے تھے، مسجدیں ویران رہا کرتی تھی، کبھی چراغ جلا دیے کسی نے تو جلا دیا ورنہ اندھیرا رہا کرتا۔ ایک اللہ کا ولی راستے سے گزرا، اپنی منزل کو جا رہا تھا، اللہ اکبر، اس نے رات میں قیام کیا تو اسے ایک مسجد نظر آئی، کسی کے دروازہ اس نے رات میں سناٹے میں نہیں کھٹکھٹایا، مسجد میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اسی مسجد میں پہنچا، جسی رات کے حصے میں سویا تو اسے رونے کی آواز آئی، اللہ اکبر، جس اس نے رونے کی آواز سنی ایک دم چوک کر اٹھا گیا اور دل میں سوچنے لگا، مولا یہ کیا معاملہ ہے، مسجد کے اندر سے رونے کی آواز، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آیا، ادھر ادھر پھر نگاہ ڈالی لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن کون رو رہا ہے اس کی آواز نہیں سمجھ میں آتی، اللہ اکبر، اللہ کا ولی بیٹھا رہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ کیا معاملہ ہے، فوراً حجابات اٹھا دیے گئے، کیا دیکھا کہ محراب رو رہی ہے اور محراب رو رو کر کہہ رہی ہے، مولا ان بستی والوں نے مجھے ویران رکھا ہے تو ان کی نسلوں کو ویران کر دینا۔ جیسی یہ جملہ سنا ہے، آپ جیسی صبح کا سورج نمودار ہوا، اللہ کا ولی نے تمام بستی والوں کو اکٹھا کیا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد پوری رات کی کہانی سنا کے رکھی ہے، رات کی داستہ بتا دی ہے، میں نے رات کے سناٹے میں یہ آوازیں سنی ہے، محراب رو رہی تھی اور آواز آ رہی تھی، مولا انہوں نے مجھے ویران رکھا ہے تو ان کی نسلوں کو ویران رکھ دینا، اللہ اکبر۔ جیسی بستی والوں کے سامنے جیسی یہ جملہ کہا گیا ہے، بستی والے رونے لگے ہیں، اللہ اکبر، بستی والوں نے عبادتیں شروع کر دی ہے، بستی والوں نے اپنی مسجد کو بہتر کرنا شروع کر دیا ہے، ڈیکوریشن کرنا شروع کر دی ہے، مسجد میں ماربل پتھر جو بھی انتظام تھا اس دور میں لگانا شروع کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا ولی کچھ سال کے بعد ادھر سے پھر گزرا ہے، پھر رات کے سناٹے میں اسی مسجد میں رکا ہے، اب کسی مسجد میں رکا ہے، اب کیا دیکھتا ہے کہ مسجد دعائیں دے رہی ہے، مسجد دعائیں دے رہی ہے اور آواز آ رہی ہے، مولا ان بستی والوں نے مجھے ویران ہونے سے بچا لیا، مولا ان کی نسلوں کو آباد کر دینا۔ پھر اس انسان نے، اللہ کے ولی نے صبح اٹھ کر تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اعلان کیا ہے اب مسجد دعائیں دے رہی ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا، یاد رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو پہلے خدا کے گھر کو آباد کرو، بعد میں اپنے گھر کو آباد کرنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو پہلے خدا کے گھر کو آباد کرو، بعد میں اپنے گھر کو آباد کرو۔ کامیابی اسی میں ہے، یہ نہیں ہم نے اپنا گھر بہتر کر لیا، دروازے پر لا کر فور ویلر کھڑی کر دی، ہم نے دروازے پر لا کر ٹریکٹر ٹرالی کھڑا کر دیا اور مسجد سامنے ہے، نہ نمازی ہے نہ مسجد میں کچھ دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری بنا کہ ہر جمعے کو کم سے کم 100 روپے دے، اگر 20 نمازی بھی اگر پہنچے ہر جمعے کو، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں الحمدللہ 100 سے کم نمازی، جمعے میں 100 سے اوپر نمازی پہنچا کرتے گئے، اگر 100 روپے تم نے سب نے دیے تو 10,000 ہو گئے ہر جمعے کو۔ جو مسجد میں کام ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گا، تمہاری جیب سے 100 جائیں گے لیکن اللہ رب العزت 100 کے ذریعے سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اگر قبول ہو گیا نہ وہ تمہارا پیسہ، آنے والی نسلیں آباد ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، انسان مالدار ہی اسی وقت بنتا ہے جب انسان راہ خدا میں اپنی دولت کو لٹایا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ جب راہ خدا میں انسان اپنی دولت کو لٹاتا ہے تو پروردگار عالم اس لٹانے والے کو مالدار فرماتا ہے۔ میں تمہیں اپنا طریقہ بتاؤں، اللہ بے فضلی تعالی، میں جس جگہ رہتا ہوں، رہنے والا تو پورنپور کے علاقے شیرپور کا علاقہ ہوں، لیکن بریلی میں ایک جگہ ہے جسے افتاحہ کہا جاتا ہے، جو کہ جادو پور کے قریب ہے، پہلی نینی تال روڈ پہ۔ میں وہاں جامع مسجد میں امامت پر فائز ہوں، لیکن الحمدللہ میں اپنی خود کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر جمعے کو اللہ کا ایسا احسان ہے،
بس تقریر ہونی ہے، مسجد کے تعلق سے بتانا ہے، چندے کے تعلق سے بتانا ہے۔ وہاں کے لوگ اتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ہر جمعے کو 8,000 10,000 15,000 اور کبھی کدار 30,000 روپے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب سے میں پہنچا نا الحمدللہ وہاں پتھر بھی کا انتظام کرا کے، وہاں پر ٹائلوں کا بھی انتظام کرا۔ حضرت جا چکے ہیں میرے وہاں پر، ابھی 2-3 مہینے پہلے دوسرے منزلے کا انتظام کرا کے مجھے صرف 5 سال وہاں پر لگی گئے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ میری آواز پر دے دیتے گئے، اس کی وجہ یہ ہے جب انہیں بتایا گیا ہے کہ راہ خدا میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی فرزند رضا منظری۔ تو ان قوم نے لٹانا بھی شروع کیا اللہ، اور ایسا لٹایا مزدور ضرور ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کوئی پریشان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی روتا نہیں دکھتا، حضرت جی پریشانی ہے، حضرت جی مصیبت ہے، کوئی روتا نہیں دکھتا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی سے ملاقات کرو، بھائی بتا کیا حال چال ہے، کہتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے بتیرا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور ان کی زبان سے نکلتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے۔ سبحان اللہ، تم لوگ اپنا بھی یہ رویہ بناؤ، اپنی چاہے کمیٹی بناؤ، چاہے ایک کو متولی بناؤ، کوئی سیکریٹری بنے، کوئی اس کمیٹی کا ممبر بنے، ہر کوئی جو کمیٹی والے وہی حساب سمجھے۔ یہ نہیں محلے بستی کے ہر آدمی اٹھا کے کہ ہمیں حساب سمجھنا ہے، پھر حساب نہیں ہوں گے، پھر لڑائی جھگڑے لاٹھی ڈنڈے چالو ہو جائیں گے۔ حساب سمجھانے کے لیے کچھ لوگوں کو خاص کرو، مخصوص کرو، کچھ لوگوں کو چنو، اس میں سے نکالو کہ یہ خاص ہے، انہیں لو۔ پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی اگر گھر کے حساب سے رکھو تو 500 یا 1,000 روپے، گھر چولہا رکھ دو، ہر چولہے والے پر 1,000 روپے، تو انشاءاللہ تعالی جلدی یہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے یہ بھی تعمیر ہوتا نظر آئے گا، اس میں ہر چیزیں پوری نظر ہوتی نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر تم دو گے، اللہ رب العزت تمہاری بھی پریشانی دور فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے تم اگر گھوم کر لو گے تو تمہارے چلنے کا بھی اللہ ثواب دے گا، تمہارے مانگنے کا بھی ثواب دے گا، اللہ لکھنے کا بھی ثواب دے گا۔ اس لیے کہ راہ خدا میں اگر تم جتنی محنت کرو تو محنت کم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ میرے گھر کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے تو اگر پسند فرما لی انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد آخرت بھی بہتر کر دی جائے۔ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنے رویے، اس لیے کہ دنیا میں آئے ہو، ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ 60 سالہ زندگی ہو یا 80 سالہ ہو یا 50 سال ہو، ماں باپ کی قدر کرو۔ ماشاءاللہ صاحب سجادہ بڑے نیک ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ جلسے کا پہلی مرتبہ آغاز کیا گیا، آپ لوگ ان کا ساتھ دو، آپ ان کے ساتھ کاندھا با کاندھا ان کے مل کر رہو تاکہ عرص سید دادا میاں کی محفل کو آباد کیا جائے۔ اور جب ان کے روزے پر جاؤ نا ادب سے جانا، یہ سید زادے انسان ولی بنتا ہے یا تو ماں باپ کی دعا سے ولی بنتا ہے، سبحان اللہ، یا تو سید زادوں کے ادب و احترام سے ولی بنتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی، کون نہیں جانتا جنید، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھا کرتے، ایک داؤں نہیں 360 داؤں جنید کو یاد تھے۔ اگر کسی پہلوان کو معلوم چل جاتا کہ آج میرا مقابلہ جنید سے ہے، اکھاڑا چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا کہ جنید سے کون لڑے گا، اسے 360 داؤں یاد ہے، اس سے کون مقابلہ کرے گا، وہ تو دنگل کا راجہ ہے، اکھاڑے کا راجہ، اس سے کون مقابلہ کرے گا۔ اگر کوئی جنید سے ہاتھ بھی ملا لیتا نا، اور لوگوں میں جب ٹنکے پٹا کرتے آج جنید کا مقابلہ ہے تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جایا کرتا،
جنید کی کشتی، جنید کا دنگل بہت دن ہو گئے دیکھا نہیں، جنید کا دنگل دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، جنید سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جنید بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک پتلا دبلا سا انسان آیا ہے اور آنے کے بعد جنید کو چیلنج کرنے لگا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے، او بادشاہ سنو، جو تمہارا سب سے بڑا طاقتور پہلوان ہو اس سے میں کشتی کرنا چاہتا ہوں، اس سے دنگل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسی اتنی بات رہی ہے، بادشاہ کہتا ہے دیکھنے میں تو تیرے اوپر، دیکھنے میں تجھے داؤ نہیں نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تو داؤ سے واقف نہیں ہے اور تو جنید کو چیلنج کر رہا ہے، جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آنے والے نے کہا تھا ہاں میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے بادشاہ نے کہا جانتا ہے جنید کو کتنے داؤ یاد ہے؟ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح جنید کو کتنے یاد ہے؟ کہنے لگا جنید کو 360 داؤ یاد ہے۔ اللہ اکبر، آنے والے نے کہا تھا بس 360 یاد ہے اور جنید سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تاریخ مقرر کی گئی، دن مقرر کیا گیا ہے، میدان چنا گیا ہے، بادشاہ نے نقارے پٹوائے گئے، فلا فلا جگہ اعلان کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، سپاہیوں نے دوڑنا شروع کیا ہے، ہر گاؤں ہر بستی ہر قریہ میں اعلان کرنا شروع کیا ہے آج جنید کا دنگل ہوگا، آج جنید کی کشتی ہوگی، آج جنید کے ساتھ کشتی کی جائے گی۔ ایک نے جنید کو چیلنج کیا ہے، جنید سے لڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے لوگوں کے کانوں میں یہ صدا ٹکرائی ہے، لوگ بولنا شروع کر دیے آخرکار وہ انسان کون ہے جو جنید کو چیلنج کر رہا ہے؟ وہ سورما کون ہے جو جنید سے لڑنا چاہتا ہے؟ وہ پہلوان کون ہے جس نے جنید کو چیلنج کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے ہیں، جنید اکھاڑے میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے چیلنج کیا تھا اور جنید اس کا انتظار کر رہے ہیں، چیلنج کرنے والا نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا ہے؟ وہ چیلنج کرنے والا نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی نظر آتے دیکھا، اللہ اکبر، آنے والا جنید کے قریب پہنچا ہے، جنید سے ہاتھ ملایا ہے اور ہاتھ ملانے کے بعد جنید کے کان میں کہا تھا او جنید سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں بلکہ میں ایک سید زادہ ہوں۔ او جنید، میں پہلوان نہیں ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ او جنید، مجھے داؤ نہیں آتے ہیں، میں کشتی نہیں لڑ سکتا ہوں، لیکن جنید سنو، آپ تمہیں نیچے ہونا ہے، مجھے اوپر آنا ہے۔ جنید سنو، میرے خاندان کی کچھ عورتیں جنگل میں ہے، میں نے مزدوری کرنا چاہیے، کسی نے اجنبی سمجھ کر مجھے مزدوری پر نہ رکھا، لیکن جنید اگر آج تم نیچے ہو گئے، میں نانا سے کہہ کر ولایت کی تاج تمہارے سر پر رکھا دوں گا۔ اللہ اکبر، جیسے سید زادے نے اتنی بات کہی ہے، جنید کے کان میں یہ جملے گردش کرنے لگے ہیں، یہ جملے گھومتے گھومتے جنید کے دل میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، کشتی شروع ہوئی ہے، جیسی دنگل شروع ہوا ہے، جنید نے ہاتھ ملایا ہے، کیا دیکھتے ہیں داؤ کیے جا رہے ہیں۔ ایک دم ایسا وقت آیا ہے کہ جنید نیچے گئے، سید زادے سینے پر سوار ہو گیا ہے، تالیاں بجنے لگی ہے، ہر طرف سے آواز آنے لگی نہیں دوبارہ کشتی کی جائے۔ اللہ اکبر، دوبارہ کشتی لی گئی، سید زادہ پھر اوپر ہے، جنید نیچے گئے، لوگوں نے پھر شور مچانا شروع کیا، ارے نہیں تیسری بار کشتی کی جائے۔ اللہ اکبر، تیسری بار کشتی کی گئی، جنید نیچے گئے، سید زادے سینے پر سوار ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سید زادے کو اٹھا لیا ہے، اٹھانے کے بعد انعام و اکرام سے نوازا گیا اور جنید کو وہیں پر چھوڑ دیا ہے۔ جنید پر علامت کرنے لگے۔ جنید کی شان یہ تھی کہ جب جنید دنگل جیتا کرتے، جنید کشتی کو جیتا کرتے، جب اکھاڑے کو فتح کیا کرتے، وہ جنید کو اٹھا کر کاندھے پر لے جا کر گھر لے جا کر چھوڑا کرتے، لیکن آج جنید کے اوپر تھوک رہے ہیں، جنید پر ملامت کر رہے ہیں، جنید کی طرف ملامت کر رہے ہیں، جنید کے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب میرا جنید اٹھا کے تانا اپنے گھر کی طرف چلا ہے، جنید کے دماغ میں، جنید کے دل میں وہی جملے گردش کر رہے ہیں، جنید تم نیچے ہو جاؤ، مانا مصطفیٰ سے کہہ کر ولایت کی تاج عطا کروا دوں گا۔ جنید نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور جیسی جنید عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے، قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچا ہے۔ جنید کیسی سویا ہے، قسمت کی معراج ہو گئی، خواب میں آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ۔ خواب میں آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی تشریف لائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جنید تو نے میرے بیٹے کی بات مانی، جنید تو نیچے ہوا، میرا بیٹا تیرے سینے پر سوار۔ ابھی قیامت آنے میں بہت ٹائم ہے،
او جنید لیکن آج اس کا نانا تجھے ولایت کا تاج عطا فرما رہا ہے۔ جنید پیدائشی ولی نہیں تھے بلکہ ایک سید زادے کا ادب و احترام کیا تو اللہ رب العزت نے جنید کو اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا لیا۔ اب جنید نے جیسی فجر کی نماز پڑھی، اب جیسی دروازے پر دستک کی دروازہ کھولا تو جنید نے کیا دیکھا کہ وہ بادشاہ آیا ہے، اپنا تاج اٹھا کر میرے سر پر رکھ رہا ہے اور کہتا ہے جنید میں نے تیری عظمت کو نہ جانا نہ پہچانا، لیکن جنید آج میں نے تجھے بھی جان لیا ہے اور تیری عظمتوں کو بھی پہچان لیا۔ ایک سید زادے کا ادب کیا، اللہ نے ولی بنا دیا، وہ صاحب مزار آل رسول ہے، اولاد علی ہے، اگر ان کی بارگاہ میں جانا نظریں جھکا کر جانا اور جو دعا مانگو گے اولاد علی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ اور ایک سید امان، کون وہ سید صاحب تھا؟ سید امان صاحب ماشاءاللہ بڑا لاجواب ہے۔ ادب و احترام کرنا یہ نہ سمجھنا ہمارا ہی بچہ ہے دیکھا ہوا، ہم نے اس کا بچپنا دیکھا، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، اسے ڈانٹ دے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کے نانا بھی ناراض ہو جائے۔ حساب سے پیش آنا۔ سید زادو وہ کچھ کہے تمہیں، کچھ بھی بکے تمہیں، بس سر جھکا کے سن لینا، اس لیے کہ وہ جانے اور ان کی نانا جانے۔ ہم تو ان کے نانا کے غلام ہیں، غلاموں کی حیثیت نہیں کہ ان کے نوازوں سے منہ لگے، غلاموں کی اوقات نہیں کہ ان کے غلاموں کی اتنی اوقات نہیں کہ ان کے نوازوں اس کی جا کر جھگڑا کرے۔ سید زادوں کا ادب و احترام کرو، تبھی تو میرا امام فرماتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط واقع ہو گئی ہوں اللہ اس کو معاف عطا فرمائے۔ سب لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔